السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے عامر آن لائن کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت محفل جاری و ساری ہے. اب تو طاق رات بھی گزر چکی ہے، سحر کی نوید چاروں طرف آنے والی ہے. لاہور میں آ چکی، اسلام آباد میں آ چکی، اب صرف کراچی اور کوئٹہ میں باقی ہے، باقی پشاور میں بھی آ چکی سحر کی نوید. یعنی آپ 23ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں. حضرت امام محمد مہدی کی میں کچھ ایک دو باتیں اور بتا دوں، پھر شان نقوی صاحب تشریف لائیں، وہ پڑھیں گے اور شعری کلام پڑھیں گے. مکرم صاحب بھی اگر وقت ہوا تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو حضرت امام محمد مہدی کے ظہور کی جو علامات ہیں وہی ہم آج ہمارا موضوع یہ رہا. قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی آمد سے قبل، یعنی ظہور سے پہلے. جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا، بیعت کا قصہ ظاہر ہے کہ بیعت لی جائے گی، تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی، اور ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء، ملک شام، عراق اور یمن کے جو ابدال اور اولیاء ہیں سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور عربوں کی بہت ساری فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی. جب مسلمانوں میں خبر مشہور ہو جائے گی تو اس وقت ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے وہاں سے نکلے گا، خراسان سے نکلے گا، اور ایک بہت بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے سردار کا نام منصور ہوگا. منصور، یہ سب حدیث میں موجود ہے باتیں. اور راہ میں بہت سارے بددینوں کی صفائی کرتا ہوا چلا جائے گا. اور جس شخص کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو امام محمد مہدی سے لڑائی لڑے گا، وہ سادات کا دشمن ہوگا، سادات کا وہ دشمن ہوگا. اور چونکہ امام محمد مہدی بھی سید ہوں گے، اس لیے وہ شخص حضرت امام محمد مہدی سے لڑنے کے لیے ایک پوری فوج روانہ کرے گا. جب یہ فوج مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جنگل پڑے گا، جنگل دیکھیں نا، ابھی تو راستے ایسے ہیں کہ ہم تو سڑک پہ سے گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرف ایک دشت ہے، اس طرف دشت ہے، اندر جا کر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور ریگستان بھی، اور ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے جنگلات بھی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم نہیں اب یہ اس وقت کیا حالت ہوگی عرب کی، یا کیا پوزیشن ہوگی ہم بتا نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے تو پہاڑ کے نیچے وہ ٹھہرے گی وہ فوج، اور یہ جیسی پہاڑ کے نیچے ٹھہریں گے تو یہ سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے، کیونکہ یہ مقابلے کے لیے آ رہے تھے. صرف 2 آدمی زندہ بچیں گے. ایک تو وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کو خبر دے گا، ایک شخص وہ ہوگا، اور دوسرا اس کو خبر پہنچائے گا جس نے یہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے فوج کو بھیجا تھا. دونوں کو پہنچائے گا، مسلمان سے لڑنے کی تیاری کریں گے. اس لشکر میں بتایا جاتا ہے احادیث میں کہ اس روز 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے. تو کل جو ہے وہ آدمی 9,60,000 ہوں گے، 9,60,000 9,60,000 ہوئے. اور حضرت امام محمد مہدی مکے سے چل کر مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کریں گے، ممبر پر خطبہ دیں گے. اور اب اس ممبر پہ کوئی نہیں بیٹھتا، یہ پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے، ممبر سے اب حضرت امام محمد مہدی بیٹھیں گے. خلفائے راشدین کے بعد اس ممبر پر کوئی نہیں بیٹھا، جس نے بھی بیٹھنے کی کوشش کی وہ بیٹھ نہیں سکا. صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ گئے تھے، تو وہ مدینے میں اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے آئے، تو وہ سب سے نیچے والی ادھر بیٹھے تھے. ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ فاروق اعظم کہاں بیٹھے تھے، حضرت عثمان غنی کہاں بیٹھے تھے، تو میں سب سے نیچے بیٹھ جاؤں گا. تقریباً نیچے ہی بیٹھے تھے وہ. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ نصارہ کی فوج، میں نے آپ سے کہا اتحادی افواج ہوں گی، وہ آ جائیں گی، اور امام محمد مہدی کی جو فوج ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی، بلکہ 3 حصوں میں بٹ جائے گی. ایک حصہ تو بھاگ جائے گا منافقین کا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایک حصے کو فتح حاصل ہوگی، ایک حصے کو فتح حاصل ہوگی. اس فتح اور شہادت کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے، اور بہت سے مسلمان آپس میں قسمیں کھائیں گے، عہد و پیمان ہوں گے، قسمیں کھائی جائیں گی، قسمیں کھائی جائیں گی کہ فتح حاصل کے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے مسلمان باقی بچیں گے، جنہیں لے کر امام محمد مہدی اپنے لشکر میں چلے جائیں گے.
اگلے دن پھر یہی ہوگا, پھر قسمیں کھائی جائیں گی, پھر تھوڑے سے بچ کر آئیں گے, کیونکہ ڈر اور خوف بہت ہوگا نا, پھر تھوڑے سے بچ کر آئیں گے, پھر قسم کھائیں گے, پھر چل جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رہے گا, یہ سمجھیں کہ شاید ہم ہار جائیں گے, ہم لڑ نہیں سکتے. اس وقت امام محمد مہدی اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے اور ان لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حوصلے تمہارے ختم ہوئے ہوں گے, ہم تو آئے ہی جیتنے کے لیے تھے. اس کے بعد ساری فوجیں روانہ کر دیں گے, امام مہدی خود ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے. دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے کو 70,000 کے قریب آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے کو فتح کرنے کے لیے تجاویز دیں گے. بہت سارے واقعات ہیں. مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ ہوگا ان کے دور میں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو چونکہ پڑھا ہے دیکھا نہیں ہے, شاید ہم جیسے گناہ گاروں کو دکھانے کے لیے کہ سرکار کیسے لڑتے تھے, کیسے صلح کرتے تھے, کیسے غزووں میں شریک ہوتے تھے, تو وہ اس وقت کے دور کے لوگ دیکھ سکیں گے. لیکن ایمان سمٹ کر صرف کوہ طور تک رہ جائے گا, یعنی کوہ طور پر جتنے لوگ آ سکیں گے وہ ایمان ہوگا, اتنا ایمان ہو. اسی وقت پھر ظاہر ہے کہ پھر آنے والے وقتوں میں حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا ہے, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, پھر سب لوگ اٹھیں گے اور سب نفسی نفسی کی صدا ہوگی, امتی امتی کی بھی صدا لگ رہی ہوگی, پھر حشر کا میدان سجے گا, پھر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا, پھر ہر نفس سے پوچھا جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. علمت نفس ما احضرت, پھر ہر نفس سے پوچھا جائے گا کیا لایا ہے. علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, پوچھا جائے گا, سب کچھ پوچھا جائے گا, سب کچھ پوچھا جائے گا. زندہ دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں دفنا دی گئی. بہت باتیں ہوں گی. یزید کو بھی کھڑا کر کے پوچھا جائے گا, بہت ساری باتیں ہوں گی, بہت کچھ ہوگا. بہت مناظر ہیں جو اس وقت منکر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کا موقع اور مل جائے تو ہم یہ چیزیں صحیح کر کے آ جائیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا موقع مل گیا, اب فیصلے کا دن ہے, فیصلے. اور تم اگر جھوٹ بولتے ہو تو تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی, تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے ہاتھ بولیں گے. تم نے جن ہاتھوں سے میرے رسول کو پتھر مارے تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. تم نے جن ہاتھوں سے میرے نبی کی پشت پر اجڑی ڈالی تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. تمہارے جو قدم میرے رسول کے خلاف چلے تمہارے پیر گواہی دیں گے. تم نے جن آنکھوں سے میرے حبیب کو دیکھا تمہاری وہ آنکھیں گواہی دیں گی. اور تم نے جن ہاتھوں سے 6 ماہ کے بچے پہ تیر چلایا تمہارے وہ ہاتھ گواہی دیں گے. تو یہ وہ سب دیکھ لیں گے جن کو دیکھنا ہے. اور جو صاحبان خوش عقیدہ ہوں گے وہ ادھر ہی کھڑے ہوں گے جہاں مولا علی کھڑے ہوں گے. جڑے دل وچ علی دا پیار نہیں ہے, جڑے دل وچ علی دا پیار نہیں, اود کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. علی علی مولا, علی مولا, علی علی مولا. دسیا نبی جے ادا سچ فرمانے, آوے گا ایک دن اپنا ایمان. دسیا نبی جے ادا سچ فرمانے, آوے گا ایک دن اپنا ایمان. نالوں دے ہوگا جے ابھی ادا غلام ہے, اپنا عقیدہ ہے کہ حاضر امام. جس نو مہدی دا وی انتظار نہیں ہے, جس نو مہدی دا وی انتظار نہیں, اود کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. علی علی مولا. سجدہ نبی نے جس دے لئی ودھایا ہے, علی دا نال زہرا دا ہو جایا ہے. سجدے میں سر دے کے دین بھی بچایا ہے. نیزے اتے قرآن جگ نو سنایا ہے. او دے غم وچ جے اشک بار نہیں ہے, او دے غم وچ جے اشک بار نہیں, او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. علی علی مولا,
اور اساں کدی عشق چ حد نہ ودھائیے جے گل کیتی نبی اوہی تے سنائی مومن منافقوں دی کوئی پہچان علی علی کہنا تے مومناں دی شان جو بھی تیرا فقیر علمدار نہیں ہے جو بھی تیرا فقیر علمدار نہیں او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں علی علی مولا ذکر کرا میں ذکر کرا جے او دا دل بھر آیا ہے جنتاں دے مالک نے کیسا رنگ لایا ہے جتھے میں نہ چل پاواں اتھے بھی اڑایا ہے اپنا تے سب کچھ پنجت نسایا ہے جو بھی منگتا اینا دا شہریار نہیں ہے جو بھی منگتا اینا دا شہریار نہیں او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں علی علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بر وقت اور موقع محل کے بالکل بالکل جناب شان نقوی صاحب بسم اللہ میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی بڑی رات میں اس عبادت میں آپ لوگوں نے مجھے اتنے سینئر لوگوں کے درمیان موقع دیا چند شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عشق احمد بچھائے بیٹھے ہیں عشق احمد بسائے بیٹھے ہیں دل مدینہ بنائے بیٹھے مدینہ بنائے بیٹھے عشق احمد بسائے بیٹھے ہیں مدینہ بنائے بیٹھے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں فرش محفل سجائے بیٹھے ہیں کیا کہہ رہے واہ واہ فرش محفل بچھائے بیٹھے ہیں ارے گھر کو جنت بنائے بیٹھے واہ واہ بیٹھے کیا کہہ رہے بھائی کیا کہہ رہے واہ 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 دل کو کعبہ بنائے بیٹھے کیا کہہ رہے کیا اور کتنا اعلیٰ ہے اپنا فرش ولا کتنا اعلیٰ ہے اپنا فرش ولا واہ خود پیغمبر بھی آئے بیٹھے ہیں دل مدینہ بس بنائے بیٹھے ہیں اور کربلا کے بجھے چراغ سے ہم اگر آپ یہ بھی کہیں کتنا کیا پڑھا تھا ولا اس میں ایک پڑھیں کچھ فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں کتنا اعلیٰ ہے
اپنا فرش بلا کتنا اعلیٰ ہے، اپنا فرش بلا کچھ فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور کربلا کے بجھے چراغ سے ہم، کربلا کے بجھے چراغ سے ہم اپنی ہر لو لگائے بیٹھے ہیں، دل کو کعبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور ابھی امام زمانہ کا ذکر آپ نے کیا، اس حوالے سے شعر آپ کے سماعت میں دیا کروں گا کہ منتظر تیرے انتظار میں ہم، منتظر تیرے انتظار میں ہم اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک مدینہ بنائے بیٹھے، بے شک بے شک بے شک بے شک بھائی بہت اچھا۔ اور مقتے کی عبادت ایک آنسو کے بدلے سیاد، وہ جو عبادتوں میں آنسو ہماری آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک آنسو کے بدلے سیاد، ایک آنسو کے بدلے سیاد، ہم تو جنت کمائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آخری مقطع سے پہلے آپ نے شعر امام محمد مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، ان کے 3 قول بیان کر دیتا ہوں۔ میں یقیناً اہل زمین کے لیے امان ہوں، پہلا قول، میں یقیناً اہل زمین کے لیے امان ہوں۔ پھر فرماتے ہیں خدا حق کو کامل اور باطل کو زائل کرنا چاہتا ہے، خدا حق کو کامل اور باطل کو زائل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تعجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو، تعجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو، کیونکہ یہی دعا تمہارے لیے فرج ہے۔ فرج کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دعا تمہارے لیے فرج ہے۔ تعجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو، یہی تمہارے لیے فرج ہے۔ تو یہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا آج ہم نے ذکر کیا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر جو بھی اس کو شب قدر محسوس کرے تو وہ اس طرح محسوس کرے گا کہ اس کو جھرجھری جاری ہوگی، کیونکہ حضرت جبرائیل مسافہ کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے شب قدر مختلف ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مجھ کو آج ملی ہو وہ آپ کو مل جائے، آج ہو سکتا ہے مزہ کو ملی، آج ہو سکتا ہے ان کو ملی ہو، لیکن آج کی رات ہے بہت خاموش، آج کی رات ہے بہت خاموش، سکوت کافی طاری ہے۔ اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا تو دیکھا تھا میں نے آسمان بالکل صاف، تو کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آ رہی، خاموشی ہے، ایک عجیب سی خاموشی۔ تو بس اگر خاموشی ہے تو اللہم انکا کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ 313 مرتبہ پڑھ لیجیے گا اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہیں، 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آئیے ہم سورہ اخلاص مل کے پڑھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ 7 مرتبہ پڑھ دیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. آپ 3 مرتبہ پڑھ دیجئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. علی العظیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے. اور اے پروردگار یہ اگر شب قدر ہے تو ہمیں اس کے فیض سے سنوار دے مالک, ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار. اور اگر یہ شب قدر نہیں بھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جس شب کی قدر کی وہی شب قدر ہے. ہم نے تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی قدر کرنے کی کوشش کی, پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی افطار کی ٹرانسمیشن میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. درود آخر میں ہی پڑھتا ہوں اور آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیے گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ حافظ. پیارو ہے روزہ دارو آئی ہے یہ ندا رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے